آج ہم قرآن کی 87ویں سورہ یعنی سورہ الاعلیٰ پر بات کریں گے، جس کا مطلب ہے سب سے بلند۔ یہ سورہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سفر پر لے جاتی ہے۔ اس میں صرف چند آیات نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ایک مکمل گائیڈ ہے جو دو اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، اپنے خالق کی عظمت کو پہچاننا، اور دوسرا، اس کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اسے دل سے قبول کرنا۔ تو چلیں مل کر اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور سورہ کا آغاز ہی دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ ایک سیدھا اور واضح حکم، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی توجہ اس ایک ہستی کی طرف کر لو جو ہر چیز سے، ہر تصور سے بلند ہے۔ یہی آیت پوری سورہ کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکی بیان کرنے کا یعنی تسبیح کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ سورہ آگے بڑھ کر ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی عظمت اس کی تخلیق کے ہر پہلو میں کیسے نظر آتی ہے۔ تو یہ کوئی اندھی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت ہے گہری سمجھ اور پہچان کی۔ یہاں تو کائنات کا پورا ڈیزائن آپ کہہ لیں کہ 4 شاندار سٹیپس میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ پہلا قدم، اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، ٹھیک۔ پھر دوسرا قدم، اسے ایسے ہی بے ترتیب نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے بہترین شکل دی، بالکل پرفیکٹ۔ اس کے بعد تیسرا قدم، ہر چیز کے لیے ایک مقصد اور ایک تقدیر مقرر کی۔ اور سب سے اہم چوتھا قدم، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی۔ یہ ایک مکمل، خود کار اور ایک دم پرفیکٹ سسٹم ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں کام کر رہا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک ایسی مثال دیتا ہے جسے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سرسبز و شاداب کھیت جو وقت کے ساتھ سوکھ کر کالا بھوسا بن جاتا ہے۔ یہ صرف موسموں کا بدلنا نہیں ہے، نہیں، یہ زندگی اور موت کے پورے سائیکل پر اللہ کے مکمل کنٹرول کی ایک بہت ہی پاورفل نشانی ہے۔ مطلب جو زندگی دے سکتا ہے وہی اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو جب ہم کائنات میں اللہ کی اتنی بڑی قدرت کو مان لیتے ہیں تو اگلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ اچھا، اس خالق نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کیا دیا؟ اور یہیں سے سورہ اپنے دوسرے اہم موضوع کی طرف آتی ہے، یعنی قرآن۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ وحی ہے جسے خاص طور پر اس لیے آسان بنایا گیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی تسلی دینے والا وعدہ ہے، ہم آپ کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا یہ راستہ جان بوجھ کر مشکل یا ایسا نہیں بنایا گیا کہ اس تک پہنچا ہی نہ جا سکے۔ اللہ نے خود اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کو یاد رکھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو، تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ بھئی راستہ تو بہت ہی مشکل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا پیغام کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور سورہ ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے، بس یاد دلاتے رہو، چاہے ایک شخص سنے یا ہزاروں، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف یاد دلانا ہے۔ تو جب یہ نصیحت، یہ ریمائنڈر سامنے آتا ہے نا، تو یہ ہر انسان کو ایک چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہاں سے پھر 2 راستے نکلتے ہیں اور دونوں کی منزلیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور ہر کسی کو یہ انتخاب کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہیں ڈرنے والے، یعنی وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا احترام اور اس کا خوف ہے۔ یہ لوگ اس نصیحت کو سنتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جنہیں قرآن سب سے بدبخت کہتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو تکبر اور لاپرواہی میں اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اس انکار کا انجام وہ بہت سنگین بتایا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ سب سے بڑی آگ میں جلے گا جہاں وہ نہ جی سکے گا اور نہ مر سکے گا۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں نہ تو زندگی کا سکون ہے اور نہ ہی موت کا خاتمہ۔ یہ اس انتخاب کے نتیجے کی ایک حتمی تصویر ہے۔ لیکن اس خوفناک انجام کے فوراً بعد سورہ ہمیں امید اور نجات کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی، حقیقی سکسیس کیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، حقیقی کامیابی کا فارمولہ 3 سٹیپس پر مشتمل ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا قدم ہے خود کو پاک کرنا، یعنی اپنے آپ کو منفی سوچوں اور برے کاموں سے پاک کرنا۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو دوسرا قدم خود بخود آسان ہو جاتا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا۔ اور اس یاد کا سب سے بہترین عملی اظہار کیا ہے؟ وہ ہے تیسرا قدم، یعنی نماز قائم کرنا۔ لیکن پھر سورہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
کہ ہم اکثر اس دنیا کی عارضی چمک دمک کو ترجیح دے بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اپنی ترجیحات کو، اپنی پرائیورٹیز کو اس حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہی اس سورہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور آخر میں سورہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سچائی، یہ حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنہری دھاگے کی طرح ہے جو انسانی تاریخ اور تمام آسمانی پیغامات میں موجود ہے۔ یہ ایک لازوال پیغام ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کو یاد دلایا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پر سورہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کرتی ہے۔ اور کیوں کرتی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا اصول ہمیشہ سے ہی الہامی ہدایت کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی ایک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو۔ تو سورہ اعلیٰ کی یہ پوری وضاحت ہمیں آخر میں ایک بہت ہی ذاتی اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے فیصلوں میں اس چیز کو ترجیح دینے کا اصل مطلب کیا ہے جو زیادہ دیر پا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل حقیقی کامیابی کی چابی ہے۔